آج کا واقعہ حافظ قرآن لڑکی کے بارے میں ہے جو مگرمچھ بن گئی۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک دور دراز گاؤں میں فاطمہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ فاطمہ نہایت نیک، فرمانبردار اور کم عمری میں ہی قرآن پاک کی حافظ بن چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی نیکی، سادگی اور خوبصورت تلاوت کے متعارف تھے۔ جہاں فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی وہاں ایک عجیب سی روحانی فضا قائم ہو جاتی۔ فاطمہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتی اور دل میں عاجزی رکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کیے تو اس کے دل میں غرور آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں سب سے افضل ہوں، میری جیسی نیکی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی اور وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگی۔ ایک دن فاطمہ دریا کے کنارے بیٹھی تلاوت کر رہی تھی جب اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ دریا کی لہریں بے چین ہو گئیں اور ایک پراسرار بھاری آواز گونجی، اے فاطمہ، تم نے اپنی نیکیوں پر غرور کیا، اللہ کے بندوں کو حقیر جانا۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ سمجھ پاتی، دریا سے ایک طاقتور مگرمچھ نکلا اور اس کی طرف لپکا۔ فاطمہ نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اچانک اس کا جسم سخت ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی جلد کھردری ہو گئی، ہاتھ پنجوں میں بدل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود ایک مگرمچھ میں تبدیل ہو گئی۔ اب فاطمہ ایک مگرمچھ کی شکل میں دریا میں تیر رہی تھی، مگر اس کا دل انسان کا ہی تھا۔ وہ اندر سے رو رہی تھی، اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن زبان سے صرف مگرمچھ کی آواز نکلتی تھی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ اچانک دریا میں یہ نیا مگرمچھ کہاں سے آ گیا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی فاطمہ ہے جس کی تلاوت سب سنتے تھے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ فاطمہ نے اپنے دل میں سچی توبہ کی، اللہ سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگی۔ ایک دن جب گاؤں کے لوگ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے اور امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت دے، اسی لمحے دریا کا پانی ہلکا سا چمکا اور فاطمہ کی مگرمچھ کی شکل بدلنے لگی۔ اس کی جلد نرم ہوئی، ہاتھ دوبارہ انسان جیسے بن گئے اور وہ واپس فاطمہ بن گئی۔ فاطمہ نے جب دوبارہ زمین پر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے آئی، سب حیران تھے لیکن خوش بھی کہ وہ واپس آ گئی۔ فاطمہ نے سب کے سامنے اپنے غرور کا اعتراف کیا اور کہا، نیکیوں پر غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی انسان بہتر ہے جو عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارے۔ اس کے بعد فاطمہ نے سادگی اور عاجزی کی زندگی اختیار کی اور اپنی باقی زندگی دوسروں کو یہ سبق سکھانے میں گزار دی کہ اللہ کی نافرمانی اور غرور انسان کو کسی بھی حالت میں لے جا سکتا ہے۔ ہم چاہے کتنی ہی نیکیاں کریں، اللہ کے آگے ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے۔ غرور انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور سچی توبہ ہی اللہ کی رحمت کو واپس لا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔